الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرات و سامعین ناظرین، انسان کی زندگی میں اللہ رب العالمین کی جانب سے کبھی خوشیاں آتی ہیں اور کبھی غم بھی آتے ہیں۔ انسان کی زندگی تکلیفوں، مصیبتوں اور خوشیوں کا ایک مرقع زندگی ہے۔ نہ انسان ہمیشہ کے لیے خوش رہتا ہے اور نہ ہی کبھی انسان ہمیشہ کے لیے پریشان اور غم زدہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا سیدھا سا اصول ہے کہ اگر انسان کو آج تکلیف ہے تو کل اس کی تکلیف ختم ہو کر اس کو خوشیاں ملیں گی، اگر آج خوشیاں ہیں تو کل کو اسے غم کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ انسان کی زندگی میں جو تکالیف ہیں، ان تکالیف کو ہم مختلف انداز اور مختلف مراحل میں دیکھتے ہیں۔ انسان کی والدہ کو اس وقت ہوتی ہے جب والدہ اپنی اولاد کو پیدا کر رہی ہوتی ہے، جب بچے کو جن رہی ہوتی ہے، اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف والدہ کو برداشت کرنا پڑتی ہے۔ حضرات و سامعین، اگر ہم اس کو انتہائی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کی طرف ذرا غور و خوض کرتے ہیں تو اس تکلیف کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر اس کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ وہ حسن سلوک کس لیے کہا گیا؟ اس لیے کہ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کو جنتے ہوئے، جب وہ اپنے بچے کو جن رہی تھی، جب اولاد کو پیدا کر رہی تھی، اس وقت جو اس کو تکلیف پہنچی تھی اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ حضرات و سامعین، اگر ہم اس چیز کی وضاحت کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور انسان کی عام تکلیفیں، مثال کے طور پر اگر انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کے سر میں درد ہے، کوئی ٹانگ میں درد ہے، یا انسان کسی وجہ سے پریشان ہوتا ہے تو انسان سے وہ تکلیف برداشت نہیں ہوتی۔ لیکن قربان جائیں اس ماں کے اوپر، جو ماں اپنی اولاد کو تو پیدا کر رہی ہے، اپنی اولاد کو جن رہی ہے، 9 ماہ تک اپنے بطن کے اندر اسے سنبھال کر رکھا، اب وہ اس کو پیدا کر رہی ہے اور اس کے لیے اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس تکلیف کا اندازہ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر واضح کیا کہ اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ اگر انسان اس ماں کی تکلیف کا اندازہ کرنا چاہے تو انسان کے بس کی بات نہیں۔ ہم اس کے مراحل کو دیکھتے ہیں۔ اب وہ تکلیف اگر اس نیت سے وہ عورت جو اپنی بچے کو پیدا کر رہی ہے، اس نیت سے اگر وہ برداشت کرتی ہے کہ مجھے ثواب ہوگا، اس کی نیت ثواب کی ہے کہ وہ اولاد کو پیدا کر رہی ہے، وہ بچے کو جن رہی ہے، اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اس عورت کو بے تحاشا جب اس کی نیت یہ اچھی ہوگی تو اللہ رب العالمین ایسی عورت کو صبر کرنے پر ثواب عطا فرمائیں گے، جیسا کہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے باعث فخر ہے اور آخرت میں بھی اس عورت کے لیے اس کا انجام جو ہے وہ بہترین انجام ہوگا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عجب لامر المؤمن، ایک مومن انسان کے لیے کتنے تعجب کی بات ہے، کتنے حیران کن بات ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے ہر معاملے میں، اس کے ہر کام کے اندر اللہ رب العالمین نے خیر رکھی ہوئی ہے۔ یعنی مومن جو کام بھی کرتا ہے، جس طرح کے کام بھی کر رہا ہے، مومن کو اس کام کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کے لیے خیر و برکت رکھی ہوئی ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، اور مومن جو ہے جب اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے، اور یہ تکلیف اس پر صبر کرنا، اور یہ وصف جو ہے صرف اور صرف ایک مومن کی خصلت ہے۔ مومن کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایسے وصف کو اپنی زندگی میں لے کر آئے کہ جب اس کو تکلیف پہنچے اور اس تکلیف کے اوپر وہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا اصابتہ سرّا شکرا، جب اس مومن کو خوشی ملتی ہے، جب اس کے لیے اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں، جب اس کے لیے خوشیوں کے اللہ رب العالمین دروازے کھولتے ہیں، تو اس وقت اس مومن کو اس خوشی کے اوپر اللہ کا شکر بجا کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے
دو رکعت پڑھ کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اسی میں اس کے لیے بہتری ہوگی، اسی میں اس کے لیے بہتری اور اچھائی ہوگی. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف کو برداشت کرنا پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو برداشت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عمل بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے، یہ عمل بھی اس کے لیے بھلائی کا عمل ہے. اس عمل کے اوپر بھی اللہ رب العالمین اس کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، سامعین، حضرات، یہ والدہ کی تکلیف جب وہ اپنے بچے کو جن رہی ہوتی ہے، اس تکلیف کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کر کے یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان کو جب خوشی ملتی ہے تو مسلمان اس پہ صبر کرے تو مسلمان کے لیے بہتریاں ہی بہتریاں ہیں. اور اگر مسلمان کو کوئی تکلیف آ جاتی ہے اور ایسی تکلیف کے اوپر اگر مسلمان صبر کرتا ہے تب بھی مسلمان کے لیے بہتریاں ہی بہتری ہیں، اس کے لیے بھلائی ہے، اس کے لیے برکات ہیں، اللہ کی رحمتیں ہی ہیں اس پر. یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اس لیے ہمیں ہر مسلمان کو، اول تو ہر مسلمان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نا ان اللہ مع الصابرین، کہ اگر کوئی صبر کرتا ہے تو میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہوں. لہٰذا ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جب ہمیں تکلیف پہنچے تو تکلیف پہنچ جائے تو تکلیف پہنچنے پر ہمیں صبر کرنا چاہیے. جب ہم صبر کریں گے، صبر کرنے کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوں گے. اور اگر خوشیاں آتی ہیں ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور پھر ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ اس تکلیف کے مرحلے کے دوران، جیسے اگر کوئی عورت بچے کو جن رہی ہوتی ہے، اللہ اکبر، اتنی تکلیف ہوتی ہے. بسا اوقات ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، سننے میں، دیکھنے میں ملتے ہیں کہ بسا اوقات بچے کی پیدائش کرتے کرتے عورت اس دنیا سے چلی جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے. یا بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہوتے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس ماں پہ قربان جائیں جس ماں نے اس قدر تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنی جان اس کی چلی گئی، اس کی جان چلی گئی، یہ تو گوارا کر لیا، اس بچے کو اس نے جننے کی ہر ممکن کوشش کی. اس لیے ماں کا جو مقام ہوتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں ماں کی عزت اور شان کو پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو تکلیف کے اوپر صبر کرنے کی، خوشی کے اوپر شکر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. واللہ عالم بالصواب وما توفیقی الا باللہ. والسلام.